انفرادی ذمہ داری بندے کے اور مالک کے بیچ میں بغیر کسی واسطے کے معاملہ، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے کے لیے. آپ سجدے میں جائیں گے تو مالک سے اس سے زیادہ قریب تو کوئی حالت نہیں ہوتی کہ مالک کے قریب ہو انسان. اب آپ مالک کے قریب پہنچ گئے، اس کے سامنے سر جھکا دیا، سجدے میں چلے گئے تو آپ کا کام ہو گیا نا. آپ کے بیچ میں اور آپ کے مالک کے بیچ میں کسی رابطے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک رابطہ ہے جس کے بغیر آپ پہنچ نہیں، وہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سنت کو اگر آپ نے لازم پکڑ لیا آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور سنت نہیں پکڑی ہے لازم تو چاہے آپ ہوا میں اڑتے رہے، پانی میں چلتے رہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، کم ہے، تنگ ہے. تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کے فرامین موجود ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ موجود ہے، جو آپ کی انفرادی زندگی کو اور آپ کی اجتماعی زندگی کو، جب ہم انفرادی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا انعام اور اس کی سزا دونوں چیزیں فرد تک رہے گی. جزا اور سزا دونوں چیزیں آدمی تک رہے گی. میں نے نماز نہیں پڑھی، فرض نماز چھوڑ دی، خدا نخواستہ جان بوجھ کے چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ چاہیے کسی اور عمل سے خوش ہو کے کسی اور وقت نماز کی قدر کی ادائیگی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے چاہے معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، معاف فرما دے گا. دوسری نماز قبول کر لے گی یا ہمیں توفیق دے دے گا دوسرے وقت میں قضا کو ادا کر لینے اور معاف کر دے گا، قبول فرما دے گا. درگزر آپ کو درگزر سے کام لیں گے جس کی امید بھی ہے محمد. انفرادی معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے سزا دیں گے، چاہیں گے معاف کر دیں گے. بندوں کے معاملے میں اور اجتماعی معاملات مبنی ملے. اجتماعی معاملات میں حق مانگنا تو واپس لیا جائے گا یا تو وہ معاف کر دو. جیسے پھر بہنوں کا حق نہیں دے رہے مسلمان نہیں دے رہے، بالکل اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 99.99% بلکہ یہ کہا جائے کہ 100% لوگ اپنے شکار ہیں تو غلط نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی اگر بہنوں نے معاف بھی کر دیا تو بھی معاف نہیں، کیونکہ وہ سوشل پریشر میں سماجی دباؤ میں معاف کرتی ہے. بھائی اس کا تعلقات خراب ہو جائے گا، بھائی تو نہیں دیکھ سکتی اگر بہن مان لی تو معافی کر دو، پیچھے چھوڑا. فرماتے تھے سماج ایسا بنا دیا گیا ہے، معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ پہلے حق کا مطالبہ تو کرنا دور کی بات ہے، وہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی معاف کیا ہم نے. جو اچھے لوگ ہیں وہ معاف کراتے ہیں، ورنہ معاف کرانے کی ضرورت بھی نہیں سکتی. یہ میں کہہ رہا ہوں حضرت فرماتے تھے اگر بہنیں معاف بھی کرتے ہیں خود کے شوق سے معاف بھی کرتے تو بھی معاف حرام ہے استعمال، اور وہ حرام بھی نسلوں تک چلتا ہے. اب کسی امید کرتے ہیں کہ عزت مل جائے گی. ابھی میں نے سنا کسی جگہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ضلع کے افسروں نے کہلوایا کسی جگہ کی بات تو بلا جگہ کے معاملے کی بات جیسے مجھے بھی سنا رہے تھے اسی وجہ سے کہ میں جن سے الٹی سیدھی بات کر رہا ہوں وہ الٹی سیدھی ہو گئی بات. آپ سمجھیے تصور ذرا سمجھیے ابھی کہاں ہے کون سی ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے. پھر کس بات کی آزادی ہے؟ کون سی آزادی؟ پھر کس بات کا انتظار ہے؟ اور کسے کہتے ہیں غلامی؟ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے غلامی؟ کہ آپ اپنے دل کی
बात नहीं कह सकते। बताइए, और उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी इंफरादी जिंदगी में उससे बड़ी बात हमारी इज्तिमाई जिंदगी। हमने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने जालिमों को मुसल्लत किया। और आज भी मौका हम अपनी तबीयतों में, अपने मिजाज में बदलाव पैदा करें। अगर हम नहीं बदलेंगे तो जमाने को कैसे बदल देंगे? दिमाग में खन्नास हमारे ये है कि हम जमाने को बदल देंगे। ये भी खन्नास है कि अल्लाह ताला ने हमको अपने नबी अलैहिस्सलाम को उम्मती बनाकर पैदा किया है, तो उम्मती बनाने का हक तो अदा करें। दिमाग में तो हमारी बड़ाई है कि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, है भी फख्र की बात हमारे लिए। लेकिन उनके रास्ते में चलने की कोशिश करने के साथ हम फख्र की बात, उनके हयात मुबारका के मुताबिक अपने आमाल को उतारने की कोशिश करने की बात है। एक बात और याद रखिए,